السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے اسی مہینے یعنی محرم الحرام کے تعلق سے۔ اس مہینے میں جو چند کام ہوتے ہیں جیسے تعزیہ، شربت، کھچڑا اور اس طرح کے اور بھی دوسرے کام، اس کو لے کر امت مسلمہ میں کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک بھائی یا بہن ہیں، وہ کنفیوز ہیں، انہوں نے سوال یہ کیا کہ مفتی صاحب مجھے کنفیوژن ہے، میرا کنفیوژن دور کریں۔ ان سے پوچھا کہ کیا کنفیوژن ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس مہینے میں بہت سارے لوگ کچھ ایسے کام کرتے ہیں جن میں لوگوں کا اختلاف ہے، جیسے شربت بنانا، کھچڑا بنانا اور اسی طرح تعزیہ دادی وغیرہ کرنا۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم نے سنا ہے یوٹیوب پر کچھ علماء کو کہ کچھ علماء ہیں جو اس کام کو ناجائز کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ علماء اسی کام کو قرآن و حدیث سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم عام انسان کیا کریں؟ ہم تو بہت کنفیوز اور بہت پریشان ہیں ان چیزوں کو لے کر، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا سمپل جواب آپ دے دیں اور میری کنفیوژن کو دور کریں۔ تو میں نے ان کو سمپل جواب دیا، وہ سمپل جواب آپ بھی یاد رکھیں کہ ایسے مسائل میں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کچھ علماء کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ناجائز ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیسے آپ فیصلہ لیں گے؟ کیسے آپ اسٹینڈ لیں گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ تو اس کا جو جواب میں نے ان کو دیا تھا سمپل سا وہی جواب ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آپ نے سنی بھی ہوگی، بہت سارے ائمہ خطبے میں اس طرح سے پڑھتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، ان الفاظ کو آپ غور کریں گے آپ کو مل جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کو لے کر فرمایا کہ یہ 3 زمانے بہتر ہیں۔ سب سے پہلا زمانہ وہ زمانہ جو میرا زمانہ ہے، اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ 3 زمانہ یعنی نبی کا زمانہ جس میں صحابہ تھے، پھر صحابہ کا زمانہ جس میں تابعی تھے، پھر تابعین کا زمانہ جس میں تبعی تابعین تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ زمانہ ہے، ان کی اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ یہ بہترین زمانے ہیں۔ اس کے بعد والے زمانے کے تعلق سے کچھ نہیں کہا۔ تو اس حدیث کو لے کر میں نے ان سے کہا سمپل ان سے یہ پوچھئے، جو بھی آپ سے کہیں کہ یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، کہ آپ ان 3 زمانوں میں اس کو ثابت بتا دو۔ جو بھی آپ کا عمل ہے، یہ جو کھچڑا ہے، یہ جو ملیدہ ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے نا، ہم اس پر بحث ہی نہیں کرتے کہ یہ ثابت ہے یا نہیں۔ ہم آپ کی بات کو مانتے ہوئے مان لیتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ اب ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، آپ نے کبھی یہ عمل خود کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیثیں ہم صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، صحابہ نے سنی، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وحی آپ کی طرف کی، جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی ہے، وہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ پھر اس کے بعد قرآن صحابہ کے زمانے میں ڈائریکٹ نبی پر اترا، جہاں صحابہ تھے، نبی صحابہ کی موجودگی میں قرآن اترا، یعنی صحابہ کے سامنے، اور صحابہ نے براہ راست احادیث کو سنا۔ تو ان آیات اور احادیث سے جس سے آپ ان بدعات کو ثابت کرتے ہیں، صحابہ نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ پھر اسی طرح ان کے بعد والوں نے، پھر اسی طرح ان کے بعد والوں نے، تو ان لوگوں نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ سارے گستاخ تھے، وہ سارے جو ہے صحیح لوگ نہیں تھے؟ آپ ہی ایک صحیح مسلمان ہیں 15ویں صدی میں پیدا ہو کر، کہ آپ ان کام کو قرآن حدیث سے ثابت کریں گے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، تو انڈائریکٹلی یہ انکار ہوتا ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور وہ تمام لوگ جو ان بدعات کو کرنے والے نہیں تھے، وہ معاذ اللہ نہ قرآن کو مانتے تھے نہ حدیث کو مانتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے یہ قرآن سے ثابت ہے، تو اس کے لیے پیمانہ یہی ہے کہ آپ کیسے جانیں گے کہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی تو سب سے پہلے آپ کو ان 3 زمانوں میں یقینی طور پر دیکھنے کو ملتی، اور آپ کو ان زمانوں میں دیکھنے کو نہیں ملی۔ اس کا مطلب یقینی طور پر یہ ہے کہ یہ نہ تو قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے۔ امید ہے مسئلہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔